غیبت سے بچیے، سودی کاروبار سے بچیے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے فرمایا کہ عائشہ، صفیہ کو ذرا دیکھ کر آؤ کیسی ہے۔ حضرت صفیہ سے شادی کی تھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے، تو امی عائشہ نے بے خیالی میں حضرت صفیہ کے متعلق کچھ کلمات کہہ دیے۔ یہ فرمایا کہ جی حضرت یہ تو پستہ قد ہے، بس اتنے پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ عائشہ، تم نے ایسی بات کہی ہے کہ اگر اسے سمندر میں ڈال دیا جائے تو وہ بات سمندر کے پانی کو خراب کر دے۔ ایک جملہ، اتنے میں حضور یہ کہہ رہے ہیں۔ اور آج تو ہمارے 24 گھنٹے غیبتوں میں لگتے ہیں، اللہ حفاظت فرمائے۔ کیا آدمی سو کر اٹھتے ہی فوراً غیبت شروع کر دیتا ہے، کوئی میٹر ہو کسی کی تو فوراً شروع کر دیتا ہے۔ اور خاص طور سے آج کل موبائل کی دنیا ہے، واٹس ایپ کی دنیا ہے، تو لوگوں کے بارے میں برائی سے باتیں کرنا، اس لیے غیبت سے بچیے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنا کہہ دیا کہ عائشہ، تم نے تو ایسی بات کہی ہے کہ اسے سمندر میں ڈال دیا جائے تو بات سمندر کے پانی کو خراب کر دے۔ اسی طریقے سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کے مجمع میں ایک مرتبہ فرمایا، غیبت زنا سے بڑھ کر ہے۔ صحابہ نے حیرت سے سوال کیا کہ حضرت یہ کیسے؟ تو آپ نے فرمایا، انسان زنا کر کے توبہ کرے تو اللہ تعالیٰ اس کی توبہ قبول کر لیتا ہے اور اللہ تعالیٰ اسے معاف کر دیتا ہے، لیکن اگر غیبت کی تو جب تک جس کی غیبت کی گئی ہے وہ معاف نہیں کرے گا، گناہ معاف نہیں ہوگا۔ عبداللہ نے عبد الرحمن کی غیبت کی تو عبد الرحمن کے پاس جا کر معافی مانگنی پڑے گی اسے کہ بھائی تو مجھے معاف کر دے۔ اب کتنے گناہ لے کر حشر کے میدان میں آدمی آئے گا؟ اس کے لیے دوسرا یہ کہ زنا آدمی کرتا ہے تو زنا کو تو گناہ سمجھتا ہے اور معافی مانگ لیتا ہے، غیبت کو گناہ نہیں سمجھتا۔ آج کل ہمارے معاملے معاشرے میں اور ہمارے حالت یعنی یہ جو ماحول چل رہا ہے اس میں غیبت کو گناہ سمجھتا ہی نہیں آدمی، یہ اور برا۔ اور قبر میں جو عذاب ہوتا ہے وہ عذاب بھی غیبت کی وجہ سے ہوتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے کسی جگہ تو 2 قبروں کے اوپر سے گزر ہوا، دونوں کو عذاب ہو رہا تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دونوں کو عذاب ہو رہا ہے۔ تر ٹہنی منگوائی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے، گیلی ٹہنی، اور گڑوا دیو کا جب تک یہ گیلی رہے گی ان کا عذاب ہلکا رہے گا۔ پوچھا حضرت یہ عذاب کیوں ہو رہا؟ تو آپ نے فرمایا یہ لوگوں کی غیبتیں کرتے تھے اور پیشاب سے بے احتیاطی کرتے تھے۔ پیشاب سے بے احتیاطی مائیں بہنیں بھی کرتی ہیں، مرد بھی کرتے ہیں، اسی لیے ڈھیلا رکھا گیا ہے کہ تاکہ آدمی ڈھیلا۔ مائیں بہنیں کیسے کرتی ہیں؟ بچے پیشاب کرتے ہیں، زیادہ دھیان نہیں دیتی، یہ کہا اپنے پیشاب سے بے احتیاطی، دوسروں کے پیشاب سے بے احتیاطی، اس کی وجہ سے قبر کے اندر عذاب ہو رہا۔ اور غیبت کی بے احتیاطی، غیبت کی قبر میں عذاب ہو رہا۔ اسی لیے فرمایا قبر سے کے عذاب سے بچنا ہے تو رات کو سورہ ملک پڑھا کرو، کہ رات کو سورہ ملک پڑھا کرو، قبر کے عذاب سے حفاظت ہوگی۔ اس لیے یہ بات تو میں اسی پر ختم کرتا ہوں کہ بہت ہی زیادہ غیبت ہمارے ماحول میں چل رہا ہے معاملہ، اس لیے آپ جو ہے اس سے بچنے کی کوشش کریں، اور ہم اللہ تعالیٰ ہماری بھی حفاظت کرے، آپ کی بھی حفاظت کرے۔ اور اگر کسی کی غیبت کر لی آپ نے، وہ بہت دور ہے، معافی نہیں مانگ سکتے، کم سے کم اللہ سے تو معاملہ کلیئر کر لو بھائی، تو اللہ تعالیٰ خود معاملہ کلیئر کرے گا۔ کم سے کم توبہ تو کر لو کہ اللہ پاک اب نہیں کروں گا، اللہ توبہ اب نہیں کروں گا۔ کتنوں کو معاف کرانے آپ جاؤ گے؟ 1000 آدمی کی تو ہم نے غیبت کی ہے، اب کہاں معاف کرانے جائیں گے ہم؟ اس کے لیے یہ آسان نسخہ بتاتا ہوں کہ آج سے غیبت چھوڑ دیجئے اور اللہ تعالیٰ سے کہیے کہ اللہ جس کی غیبت کی ہو، اے اللہ تو معاف کر دے، اس کے دل میں ڈال دے، وہ اللہ اسباب بنائے گا، اس کا فکر نہ کرے۔ اگر کوئی مر گیا ہے، اس کی غیبت کی تھی آپ نے، اس کی زندگی میں مر گیا، معافی مانگنے کے لیے کہاں جائیں گے آپ؟ وہ تو مر گیا بیچارہ، وہ عورت تو مر گئی، اس کے لیے استغفار کریں، یہ علماء نے لکھا ہے کہ اس کے لیے خیر خیرات کرے، 2 روپے مسجد میں دے دے کہ اللہ پاک میں نے فلانے کی غیبت کی تھی اور وہ تو جو مر گیا، اے اللہ 2 روپے میں صدقہ کرتا ہوں، یہ ثواب اس کو پہنچا دے۔ تو اللہ کی ذات سے امید ہے کہ یہ عدل بدل ہو جائے گا، یہ اللہ کی ذات سے امید ہے۔ اور ایک بات نصیحت یاد رکھیے، دین کے کام کرنے والے جو لوگ ہیں، علماء ہیں، ان کی غیبت سے تو بہت بچیے۔ جو علماء کی غیبت کرتا ہے تو اس غیبت کرنے والے کی کئی نسلوں کو اللہ تعالیٰ خیر سے محروم کر دیتا ہے۔ وہ عالم ہے، وہ کام کر رہا ہے، اس سے اگ چک ہوتی ہے، آپ اس کی غیبت کر رہے ہیں،
نہیں اس کی غیبت سے بچیے۔ اللہ تعالی ہم سب کو غیبت کرنے سے ہم سب کی اللہ حفاظت فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم لك الحمد كله ولك المن كله، لك الشكر كله ولك الملك كله، لك الخلق كله ولك الفضل كله، وإليك يرجع الأمر كله، وإليك يصعد الكلم الطيب كله. اللهم لك الحمد بالإسلام، لك الحمد بالإيمان، لك الحمد بالقرآن، لك الحمد حتى ترضى، لك الحمد إذا رضيت، لك الحمد بعد الرضا. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، اے اللہ ہماری خطاؤں سے درگزر فرما، اے اللہ پورے تالی پورا والوں کو قبول فرما، ان کے قرب و جوار والی بستیوں کو قبول فرما، جتنا مجمع آیا ہے ان سب کو قبول فرما. اے اللہ میری تشکیل پر جو روزانہ 100 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھنے کی عادت ڈالے، اے اللہ اس کی ساری دعاؤں کو قبول فرما، اس کی ساری پریشانیوں کو دور فرما. اور جس نے 5 لاکھ مرتبہ پڑھنے کا ارادہ کیا ہو، اے اللہ اس کو پورا کرنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ جس کرم سے آپ نے ہمیں یہاں جمع کیا ہے، تیرے اسی کرم سے جنت الفردوس میں، تیرے نبی کے پڑوس میں، ہماری قیامت تک کے آنے والی نسلوں کے ساتھ تو ہم سب کو جمع فرما دے. اے اللہ اگر آپ نے ہمارا نام سعید اور نیک بختوں میں لکھا ہو تو ہمارا نام انہیں میں لکھے رکھیو، اور اگر آپ نے ہمارا نام شقی اور بدبختوں میں لکھا ہو تو ہمارا نام ان کی فہرست سے مٹا دینا، اور نیک لوگوں کی فہرست میں ہمارا نام لکھ لینا. لکھنا بھی آپ کا کام ہے، مٹانا بھی آپ کا کام ہے، لوح و قلم بھی آپ کے پاس ہے. اے اللہ وہ چیزیں جس کا لینے کا ہم ارادہ کرتے ہیں مگر آپ ہمیں دینا نہیں چاہتے، اے اللہ اس کی محبت ہمارے دلوں سے نکال دے، اس کا خیال نکال دے، اس گلی میں آنے جانے کو ختم فرما دے. اور وہ چیزیں جس کا لینے کا ہم ارادہ نہیں کرتے مگر آپ ہمیں دینا چاہتے ہیں، اس کی محبت ہمارے دلوں میں ڈال دے، اور اس گلی میں آنا جانا عافیت سے ہمارے لیے آسان فرما دے. اے اللہ ہم سب کی جھولیوں کو ہدایت سے بھر دے، ہم سب کی جھولیوں کو امن و امان سے بھر دے. اے اللہ جو مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھے، میری ساری دعاؤں میں اس کا پورا پورا حصہ عطا فرما، اور اپنے فضل و کرم سے ہماری دعاؤں کو قبول فرما. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.